یہ سوال جو ہے نا یہ بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب شعیب شاہین صاحب کو دیں گے آپ؟ جی بالکل میں دیتا ہوں. جی پلیز دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین نے اس پہ صرف ایک قدغن لگائی ہے. جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن کرانے ہیں. مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی سال الیکشن ہونے ہیں، ایک ہی سال الیکشن کے لیے پہلے سال آپ کی ایک اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، کسی بھی صوبائی اسمبلی، تو 4 سال کے لیے آپ انٹرم سیٹ اپ رکھیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. وہ سوال مختلف ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ ابھی مئی کے مہینے میں ہو جائے اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اکتوبر نومبر، کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا فرق. جس اسمبلی کا الیکشن ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ کے سامنے ضمنی الیکشن ہوئے تھے، حمزہ شہباز کی حکومت تھی، کون سیٹیں جیتا؟ عمران خان کی پارٹی جیتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ اوبلیگیشن ہے، یہ اس کی پاور نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے کہ وہ الیکشن کرائے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. آئین میں یہ پروویژن ہے اور پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے یہ رکھی گئی ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوگے تو انٹرم سیٹ اپ ہوگا. انٹرم سیٹ اپ اس اسمبلی میں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان میں انٹرم سیٹ اپ ہوگا. اب آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی پارٹی جیتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ آج ادھر بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں، اگر آپ الیکشن آج کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ وہاں انٹرفیئر کرے گی. اگر اس طرح کریں تو آج فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرے گی نا پنجاب. اچھا اگر میں ایک سخت سی بات کہوں آپ دونوں کو، آپ پلیز سپریم کورٹ کے ججوں کا بہیو نہ کریں، وکیلوں والا بہیو کریں. دیکھیں میں تو سپریم کورٹ کے بینچ میں بھی جب یہ بات کر رہے تھے فرما رہے تھے میں بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ آج کوئی اتفاق سے کوئی 8واں 9واں پروگرام ہے، میرا زیادہ ٹائم یہ لے لیتے ہیں. اچھا ابھی میں آپ دونوں کو بائی پاس کرتا ہوں. ربیہ باجوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا فیصل سبزواری صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے یہ سوال جائز ہے، مناسب ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن اگر مئی میں ہوگا تو پھر باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اگر اکتوبر میں ہوگا تو اس الیکشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ سر اس کا ابھی بڑا بہترین جواب دے دیا شعیب شاہین صاحب نے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ سارے الیکشنز جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہے. تو وہ حالات کے مطابق اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا اس کے مطابق 90 یا 60 ڈیز کے اندر اپنے الیکشنز جہاں پر بھی ہوں گے وہ ہونے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہی والے حالات ہیں، اگر فرض کریں کہ اگر ہم یہی والا فارمولا اپلائی کر لیں تو پھر ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی جیسے بات ہوئی تو وہ بیٹھی، اس کا مطلب فیئر الیکشن کہیں نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو اداروں کو بہتر کرنے اور ازمپشن کے اوپر کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ نے ڈسپیل کرنا ہے اور آپ نے الیکشنز فیئر کروانے ہیں جو رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی ترمیم کر دیں اور ہر بندہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اپنے طور پہ کرنے لگ جائے. فیصل سبزواری صاحب یہ آپ بریک سے پہلے گفتگو سن رہے تھے تو شعیب شاہین صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اکتوبر میں ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہر حال میں، اس میں لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو، بالکل لکھا ہے. سپریم کورٹ نے اپنا جو عبوری حکم نامہ تھا اس میں کہا کہ آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں کچھ حد تک. 90 دن میں تو ابھی بھی نہیں ہونے جا رہے الیکشنز، 90 دن میں تو ابھی بھی نہیں ہو رہے ہیں الیکشن، یا ہو رہے ہیں تو کوئی میری معلومات کو درست کر دے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. 90 دن میں نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ ان کا سیاسی نہیں ہو رہے، 90 دن میں تو نہیں ہو رہے نا. انہوں نے کورٹ نے یہ کہا 90 ڈیز، دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں پر فورس 90 اگر جی میں گزارش کر جی 14 مئی تک 120 دن ہو جائیں. میں گزارش کروں جی ایسا ہی ہے نا. دوسری بات میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں شعیب شاہین صاحب کا جو سیاسی اور قانونی فہم ہے اس کا نہایت احترام کرتے ہوئے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ یہ اس طرح کی باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پرسیو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کام سپریم کورٹ محض انٹرپریٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. میں پھر اس پہ آ رہا ہوں جو مدر آف آل ایول ہے، جو 63A والا ایکسپلسٹلی آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ وہ آدمی ڈی سیٹ ہو جائے گا جو اپنی پارلیمانی جماعت کی مرضی کے برخلاف ان 3 مواقع پہ ووٹ ڈالے گا. کیا اگر ایسا نہیں لکھا آئین پاکستان میں تو مجھے بتا دیں.
کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کیا وہ اس آئین کے واضح حکم کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ کیا مجھے یہ استحقاق ہے؟ محترم چیف جسٹس صاحب نے تو فرما دیا تھا، وہ بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جج لاشعوری طور پر بھی کوئی غلط فیصلہ کر دے تو بعد میں شعوری طور پر وہ اصلاح کر سکتا ہے، تو کر کو پارلیمان بھی کھڑے ہو کے میرے خیال میں یہ والی بات کہہ سکتی ہے۔ اور دیکھیں میں ہوں عوامی نمائندہ، آپ ٹھیک ہے آئین یہ کہتا ہے آپ کنڈکٹ پہ بات نہ کریں، لیکن میں نے تو یہ بات سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے کہی تھی کہ بھائی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے شارع دستور کے اوپر، اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو ریگولرائز کر دو۔ کیوں؟ پاکستان کی اشرافیہ کے اس میں اپارٹمنٹس ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کے، سابق وزیر اعظم سے لے کر ملٹری اور سول بیوروکریسی کے لوگوں کے وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں، اور کراچی کے نسلر ٹاور کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایٹ اینی کاسٹ اس کو توڑ دو، وہاں نہیں ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ۔ یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ جو عدم مساوات ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بطور عوامی نمائندہ میں کیا کہوں؟ میں لوگوں کو جا کے یہ کہوں کہ یہ جی وہ کیونکہ پابند کر دیا ہے کہ آپ کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پھر کس کام کے عوامی نمائندے ہیں؟ فیصل صاحب اسی لیے میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ واضح طور پہ بتایا کہ آج جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقسی صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اگر فرض کرے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز بلوچستان کے عوامی نمائندے سے شروع ہوگا، اور آپ جو ہے نسلا ٹاور اور ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی وہی چیز پنہا ہے جو کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کو فریم کرنے والوں اور پیش کرنے والوں کے پیغام میں پنہا ہے۔ اینڈ آئی ایم ناٹ منسنگ مائی ورڈز میر صاحب، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے طے تو آپ نے بعض چیزوں کو کرنا ہے۔ اچھا مثال کے طور کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کل کو الیکشن ہو جائے، یہ تو کسی کی خیال ہے کہ وہ پنجاب میں شاید خان صاحب سارے کے سارے الیکشن جیت جائیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کہ پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں وہ بیگ پیک کر کے گھر پہ بیٹھی رہیں گی اور بولیں گے کہ آئیے آپ، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں، برادریاں ہیں، ڈیرے داری ہیں، کیا ہوگا؟ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں اگر واضح اکثریت ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں ملی خان صاحب کو، پنجاب میں خاص کر، تو وہ اس الیکشن کو مانیں گے نہیں، پھر آپ اس میں چلے جائیں گے۔ تیسری بات جو میرے خیال میں ہمیں اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، جب یہ اسمبلیاں نہیں بھی ٹوٹی تھیں، پی ٹی آئی کے ایک دو دوست مجھے ملے ایک تقریب میں جو کہ خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ قریبی لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے 2 اسمبلیاں آپ کے پاس ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے اس ملک کا وزیر اعظم بن جانا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آج اس ابتر ہوتی ہوئی معیشت کے لیے وہ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب بیٹھتے ہیں، اس معیشت کو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اگر یہ پتا ہو کہ 6 مہینے بعد میں نے یہ فلاں کمپنی چلانی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ 6 مہینے بعد وہ آج سے بری پوزیشن میں نہ ہو، اس کی آج سے بہتری کے لیے کوشش کر دوں۔